ہن میں تساں احباب دے سامنے ساڈے بڑے ہی محترم قاری محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی و بارک اللہ انہاں دے صاحبزادے قاری محمد فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں نو دعوت دینا وا کہ او سٹیج دے اوپر آن اور سامعین دے سامنے قرآن و حدیث دیاں گلاں فرما کے انہاں نے دلاں نو نور دے نال منور فرمان۔ جڑے ساتھی اجے تک مسجد دے اندر نہیں آئے میں انہاں ساتھیاں دے اگے پھر دوبارہ اپیل کراں گا کہ بازاراں نو گھراں نو چوکاں چراہاں نو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت دے گھر دی طرف آؤ تے ماشاءاللہ جڑے ساتھی دور دور بیٹھے نے بھی قریب قریب آ جان۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ اگے اگے ہو جاؤ نا، اگے اگے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ قاری صاحب نو اپنی محبت دا اپنے پیار دا ثبوت دیو۔ قاری صاحب انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے قرآن دیاں جڑیاں حدیثیاں جڑیاں لگان گے انشاءاللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب زباں پر
نام محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زباں پر نام محمد آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت، ہونٹ کھولیں تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا کلام آ گیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے، اللہ رب العالمین دی توفیق اور اس رب دے فضل دے نال اگے اگے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، بچے آئے نے پیچھے بہ گئے، اگے آ جاؤ پتر شاباش۔ اللہ دی توفیق اور رب دے فضل دے نال اسی با وقت با جماعت نماز پڑھ کے رب دے گھر اندر بیٹھے ہاں، اے اللہ دا ساڈے اوپر احسان ہے۔ اللہ جہدے نال محبت کردا ہے اونوں ہی اپنے گھر بلاندا ہے۔ میں ایدی دنیا دی مثال تہانوں سمجھانا کہ جے میرے نال پیار ہے تے مینوں تساں بلایا ہے، تہاڈا شیخ نعیم الرحمان صاحب نال پیار ہے تساں انہاں نوں بلایا ہے۔ اگر تہاڈا ساڈے نال پیار نہ ہوندا تساں سانوں بلانا نہیں سی۔ اسی طرح ہی اللہ نوں تہاڈے نال پیار سی کہ رب نے اپنے گھر چ تہانوں لے آندا ہے۔ مسجد کہدا گھر ہے جی؟ سارے نہیں بولے۔ تے رب دے گھر کون آندا ہے؟ جنوں رب بلاوے۔ تے اللہ دی رحمت دے نال تسی آگے جے، تے ہن چند چیزاں میں انشاءاللہ قاری صاحب دی آمد تو پہلے، شاعر اسلام دی آمد تو پہلے تہانوں دسنا چاہنا ہے، کیونکہ پروگرام بھی سیرت دے حوالے دے نال ہے، تے اس سیرت دے حوالے دے نال پروگرام ہوئے تے پھر اپنی نال سیرت دے مطابق اصلاح نہ ہوئے تے پھر پروگرام دا فائدہ نہیں۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے کس کام واسطے؟ بولے نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے سپارے دی اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی تہانوں پیدا کیتا ہے، تہاڈے تو پہلے جیڑیاں مخلوقاں آئیاں نے پیدا کیتا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے ساڈا آن دا مقصد بیان کیتا ہے کہ تہاڈا کام ہے نیک عمل کرنے، اللہ دی عبادت کران گے تے وچ نیک کام شامل ہے کہ نہیں بھی؟ ہے نا؟ تے پھر میں تہانوں اج ایسے ایک ذکر دسنا ہے تے او دے نال انشاءاللہ کچھ تہانوں فائدے دسنے نے۔ کام تساں ایک کرنا ہے تے اللہ پاک نے اس کام کرن دی وجہ تو تہاڈے واسطے کنے انعامات رکھے نے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیونکہ ساڈا آن دا کوئی مقصد حل ہوئے کہ اسی آئے ہاں تے کچھ لے کے جائیے۔ باقی ساڈا بھرا تہاڈے نال ہر جمعے گفتگو کردا ہے، روز درس دیندا ہے، اللہ پاک دے علم دے اندر عمل دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے۔ میں تے اپنے آپ نو ایک خادم ایک طالب علم سمجھدا، اور طالب علم ہون دے ناتے نہ چند گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے انشاءاللہ۔ اللہ منوں سب تو پہلے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تہانوں بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
میں قرآن پاک دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا چھوٹا جہا حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے او بندے مرد یا عورتاں جڑے چنگے عمل کرنگے اسی انہاں نو جنت دے اندر داخل کرانگے۔ اسلام کلمہ پڑھن تو بعد انسان دے اوپر فرض ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ جویں اللہ پاک نے قرآن کریم نو اپنا ذکر آکھیا ہے نا، اسی طرح ہی اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو بھی اپنا ذکر آکھیا ہے۔ تسی پوچھو کہ دلیل کی ہے؟ قرآن تے واضح دلیل ہے کہ اللہ دا ذکر ہے۔ حدیث کی میں اللہ دا ذکر ہویا ہے تے پھر میرا خیال کہندا ہے کہ تساں احباب نے 27واں سپارہ سورہ نجم دی کدی تلاوت نہیں کیتی۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ میرا نبی جو کہندا ہے میری مرضی نہ کہندا ہے، تے جدوں اللہ خود کہہ دین کہ میرا نبی میری مرضی دے مخالف نہیں چلدا، پھر نبی دی بات بھی ذکر ہویا کر دیے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کولوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے وچوں ایک فرمان میں تواڈے سامنے رکھن لگا کہ جیڑا بندہ اے ذکر کرے گا، اے وظیفہ پڑھے گا، آؤ پہلی خوشخبری میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ ذرا سینیاں نو کشادہ کرو، توجہ میرے ال کرو، انشاءاللہ جیڑے چند منٹ میرے کول ہے نے تانوں اللہ دی توفیق دے نال فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے آقا علیہ السلام نے موتی رولے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر کردہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دوسری حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے وبمحمد رسولا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اے ذکر کرے گا، اس بندے نو اس بندے دی زندگی دے اندر اللہ پاک ایمان دا ذائقہ عطا فرما دیں گے، ایمان دی لذت مل جائے گی، ایمان دی مٹھاس مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پتہ ہے جس بندے نو ایمان دی لذت مل جائے، ایمان دا پیار مل جائے، ایمان دی مٹھاس مل جائے، اے بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، اے بندہ آخر دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جنہاں نو اللہ پاک ایمان دا ذائقہ دیندا ہے۔ اللہ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بھی دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ایمان یافتہ، انعام یافتہ جنہاں نو اللہ پاک نے ایمان دا ذائقہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ
ایمان دا ذائقہ جنہاں نوں مل جائے گا یہ انعام یافتہ بندے بن جان گے۔ انعام یافتہ کون نے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ذکر کر دیتا ہے انہاں دے وچ انبیاء بھی موجود نے، انہاں دے وچ شہداء بھی موجود نے، انہاں دے وچ صدیقین بھی موجود نے، انہاں دے وچ صالحین بھی موجود نے۔ اللہ پاک نے آخر اتے اعلان فرمایا اللہ 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 وحسن اولئک رفیقا، اے تے بہت اچھی جگہ رہن والیاں دی، اے تے اعلیٰ مقام ہے انہاں لوگاں دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چیز تانوں دس دیتی ہے، جیڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں کثرت دے نال ذکر پڑھدا رہندا ہے رضیت باللہ، پڑھ لو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں دوسرا موقع دسن لگا یہ ذکر پڑھن دا، اے دا فائدہ میں دوسرے نمبر تے ذکر کرن لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مؤذن دی اذان سن لیندا ہے، جویں جویں مؤذن اذان دے کلمات پڑھدا رہندا ہے اوویں اوویں جواب دیندا ہے۔ اذان ختم ہو جائے اس تو بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ دعا پڑھدا ہے، نال درود ابراہیمی شامل کر لیندا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، یہ ذکر پڑھ لیندا ہے، دونوں دعاواں پڑھ لیندا ہے۔ پھر اپنی زبان دے وچوں یہ جملہ پڑھ لیندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا وبمحمد رسولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کنی عظمت والا ذکر ہے، کنی شان والا ذکر ہے، کنے مقام والا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے تے خاص نہیں کیتا اس بندے دے انہیں ہزار گناہ معاف ہونگے، اس بندے دے صغیرہ گناہ معاف ہونگے، اس بندے دے کبیرہ گناہ معاف ہونگے۔ اللہ پاک نے اس بات تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے وچو ارشاد فرمایا من قال من یسحین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ پڑھدا ہے مؤذن دی اذان سن لیندا ہے، پھر اس تو بعد پڑھ لیندا ہے حدیث پاک دے اندر میں جے تواڈے سامنے بیان کر چکے ہیں اللہ رب العالمین پچھلے سارے یہ دے گناہ معاف کر دین گے۔ دو چیزاں آئیے میں تواڈے سامنے تیسری چیز رکھن لگا اللہ اللہ اللہ۔ اس ذکر دی وجہ تو اللہ پاک ظالم حکمران ظالم دے کولوں بندے نو نجات عطا کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو بندہ یہ ذکر پڑھدا ہے حدیث پاک دی اندر ہوندا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے نو پتہ چل جائے کہ فلاں ظالم انسان نے میرے اتے ظلم کرنا ہے یا فلاں حکمران نے میرے اتے ظلم کرنا ہے، وہ دے کول جان تو پہلے یہ ذکر پڑھ لیندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس ہے، سچی تے سچی زبان اقدس ہے۔ اس زبان اقدس دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ظالم دے کولوں نجات عطا کر دین گے۔
ایسے کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں تواڈے سامنے چوتھی چیز رکھن لگا۔ اللہ 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 جیڑا بندہ اے ذکر کردا اے اللہ پاک آسمان تو رحمت نازل کر دیندے نے، اللہ پاک دے واسطے آسمان تو فرشتیاں دا نزول کر دیندے نے۔ اللہ 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 تسی پوچھو گے دلیل کی ہے؟ آؤ میں تواڈے سامنے رب دا قرآن پڑھن لگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ 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 پاک اعلان فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا بندہ اے ذکر کردا ہے آسمان تو اللہ پاک دے واسطے رحمتاں دا نزول کر دیندے نے۔ اللہ 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 پاک نے سیت کریمہ دی اندر دو خوشخبریاں بندے واسطے عنایت کیتیاں نے۔ تیسری خوشخبری تے بہت وڈی ہے۔ اللہ 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 پاک اعلان فرماندے نے جیڑا بندہ میرا اے ذکر کردا ہے نہ تے دنیا دی اندر غم زدہ ہوئے گا، نہ تے دنیا دی اندر پریشان ہوئے گا، نہ کل قیامت والے دن اس بندے نو کوئی پریشانی ہوئے گی۔ کیوں نہیں پریشانی ہوئے گی؟ ہر ویلے اس بندے دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ ہون گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک دا ترجمہ ذرا وضاحت دے نال سن لو۔ اللہ 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 رضیت باللہ ربا بندہ کہندا ہے اللہ میں تیرے تے راضی، وبالاسلام دینا اللہ جڑا تو منو دین عطا کیتا میں اس دین تے بھی راضی۔ اللہ 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 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جیڑا سونا نبی تو منو عطا کیتا اے بھی اعلیٰ تے عرفہ ہے۔ اللہ میں تے راضی، میں راضی، میں راضی۔ بندہ ہر ویلے رب دے سامنے کہندا ہے اللہ میں راضی۔ اللہ جس حالت دی اندر رکھی آئی میں راضی۔ اللہ پریشانی آئی ہے تے میں راضی، اللہ تکلیف آئی ہے تے میں راضی، اللہ خوشی آئی ہے تے میں راضی، اللہ دین دی وجہ تو میں پریشان ہو گیا تے میں راضی۔ اللہ کہندے نے تو دنیا دے اندر راضی رضا کرداریاں نا آ میں تینوں اج قیامت والے دن بھی اپنی رضا عطا کر دیاں۔ اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر آؤ میں اختصار دے نال اپنی گل ختم کرنا چاہنا۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر یہ جملہ کھیندا رہندا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ذکر تینوں بندیا قبر دے اندر بھی کم آئے گا۔ کیویں کم آئے گا؟ آؤ میں توانوں دس دینا۔ جس بندہ جیڑا بندہ کہے اللہ میں راضی وہ رب دے آکھے لگدا ہوئے گا تے کہے گا رب میں راضی۔ کیوں جی؟ کہ جے کسے دے آکھے نہ لگیے تے میں مثال دینا میرے بزرگ بیٹھے نے میں انہاں نوں کہاں جی میں بزرگو تواڈے تے راضی، میں تواڈے تے راضی، میں راضی تے منوں کہن قاری صاحب آ کام کرو میں کہاں میں نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ ہو سکتا نہیں دا میں نہیں کرنا تے پھر سمجھو میں دلوں نہیں کہندا میں اتوں کہن دیاں۔ تے جڑا بندہ دلوں کہے اللہ میں راضی پھر رب دی نافرمانی نہیں کردا، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی، پھر دین اسلام۔ آؤ قبر دے اندر بھی یہ ہوئی سوال ہونا ہے۔ پہلا سوال کیے جدوں اسی اپنے
ਫੌਸ਼ਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਕਜ਼ਾ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਕਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਅਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ, ਮਨ ਨਬੀयुका, ਮਾ ਦੀਨੁਕਾ, ਰਜ਼ੀਤੁ ਬਿल्लाहि रब्बन मर रब्बुक व बिल इस्लामी दीनन मा दीनुक व बि मुहम्मदिर रसूला मन नबीयुक। ਆਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਗੇ? ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਰ ਰੱਬੁਕ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਨਬੀयुक, ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾ ਦੀਨੁਕਾ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बस ख़त्म कर लगा, ये आखिरी गल करके ख़त्म कर लगा। असी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारिउल कुरान, ख़तीब पाकिस्तान, फ़ाज़िल नौजवान, शायर इस्लाम, मद्दाह किताब व सुन्नत, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ख़तीब इब्ने ख़तीब हज़रत मौलाना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाहु ताला मत्ताअनल्लाहु बितूली हयातिही। असी उन्होंने खुद पर अंदर आमद के अंदर खुश आमदीद कहने शेख। इस जमात अल्लों और जेड़े दिगर अहबाब आए ने उन्हां अल्लों तो असी तुहानू अहलन वसहलन मरहबा कहने। लो जी, मैं अपनी गल ख़त्म कर लगा। मैं तुहाडे सामने अर्ज़ कर रहा सा कि कबर दे अंदर बंदे नू जेड़े सवाल होने ने उन्हां दा जवाब अल्लाह पाक ने दुनिया दे अंदर सानू दिता है। और इहो ही जिक्र असां पकाना है हर वेले, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। जदों बंदा ये जिक्र करदा रहिंदा है, अपनी जुबान ते पकांदा रहिंदा है, फिर बंदा दुनिया दे अंदर भी कामयाब हो जाता है और आखरत दे अंदर भी इंशाअल्लाह इस जिक्र दी वजह तो बंदे नू कामयाबी मिलेगी। अल्लाह दे कोलों दुआ है जो चंद जुमले मैं तुहाडे सामने इस गुनाहगार ने रखे ने, अल्लाह सब तो पहले मैनू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू सब नू अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुसां अहबाब दे सामने कारी फारूक साहब अल्लाह दे जिक्र दे हवाले दे नाल चंद गुजारिशात कर रहे सन।